اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس کی توفیق اور عنایت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں، اور کمال شفقت ہے اس کی کہ وہ ہمیں بار بار اس طرح مل کر اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورۃ الحج میں سے آیت نمبر 37 لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ پاک نے فرمایا ہرگز نہ تو اللہ کو ان کا گوشت پہنچتا ہے، یعنی قربانی کا، ہرگز نہ تو اللہ کو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ پاک نے اس میں ذکر فرمایا ہے کہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں عید الاضحیٰ پہ، اس کے بارے میں ایک تفصیل، ایک لمبی آیت ہے جس میں سے ایک جز میں نے تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جو جانور ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں نہ تو مجھے اس کا خون پہنچتا ہے اور نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، مجھے جو دلوں کے اندر تقوی ہے بس وہ پہنچتا ہے۔ یعنی کرتے اللہ کے نام پہ ہیں، کرتے بھی اللہ کے لیے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں مجھے اس میں سے کچھ نہیں پہنچتا۔ تو حقیقت میں اس عمل کے اندر جو چھپی ہوئی جان ہے، اللہ پاک اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو نیت ہے، کہ جس نے جس نیت کے ساتھ وہ قربانی کی مجھے وہ نیت پہنچے گی۔ اگر کسی نے میری رضا کے لیے کی تو وہ نیت میرے سامنے ہوگی، اگر کسی نے دکھلاوے کے لیے کی تو وہ نیت میرے سامنے ہوگی، اور ظاہر میں عمل ایک جیسا ہوگا۔ تو ظاہر میں دیکھ کر اس کو ہم ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے، عمل تو ہو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ 3 گروہوں کے بارے میں ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ 3 گروہ ہوں گے جب قیامت کے دن اللہ پاک حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، تو ان 3 گروہوں کا حشر کیا ہوگا، اس کے بارے میں ایک طویل حدیث مبارکہ آپ نے خود ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک کے ہاں ان گروہوں میں سے ایک گروہ آئے گا جو شہداء کا ہوگا، ان کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، وہ فرمائیں گے اللہ پاک ہم شہید ہوئے تیری راہ میں۔ اللہ پاک ان سے فرمائے گا، وہ ایک خاص گروہ ہوگا، سب لوگ نہیں، ایک خاص گروہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ان سے پوچھے گا کہ میری رضا کے لیے شہید ہوئے یا اس لیے شہید ہوئے کہ لوگ آپ کا چرچا کریں، لوگ آپ کی بڑائی بیان کریں، یہ میری رضا کے لیے۔ اور حقیقت میں وہ گروہ ایسا ہوگا جو صرف خود نمائی کے لیے جس نے یہ کام کیا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا ہوگا۔ تو فرشتوں کو حکم ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کو اٹھاؤ، اوندے منہ گراؤ اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ پھر ایک دوسرا گروہ علماء کا پیش ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ساری زندگی، وہ کہیں گے اللہ پاک تیرا علم پھیلایا، تیری مخلوق کو علم بانٹا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے اس گروہ سے، اس طبقے سے، ان چند لوگوں سے جنہوں نے اس نیت کی غرض سے کیا ہو، سب سے نہیں، کہ تم نے وہ جو علم پھیلایا وہ اس لیے کہ مجھے راضی کرو، میرے محبوب کی امت کی خدمت کرو، میرے محبوب کو راضی کرو، یا فقط اس لیے کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، لوگ تمہاری عزت کریں، یا تمہارا اپنا چرچا ہو۔
تو وہ گروہ بھی ایسا ہوگا، وہ خاموش ہو جائیں گے جنہوں نے صرف اس لیے وہ کام کیا ہوگا کہ ہمارا چرچا ہو۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو اٹھاؤ، منہ کے بل گراؤ اور گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ پھر سخی لوگوں کو پیش کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ تو اس گروہ میں سے چند وہ لوگ جنہوں نے نمائش کے لیے سخاوت کی ہوگی، وہ کہیں گے اللہ پاک ہم نے سخاوت کی، تو نے ہمیں مال دیا تھا، ہم نے خرچ کیا تیری مخلوق پر۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ میری رضا کے لیے خرچ کیا یا لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا، یا اس لیے خرچ کیا کہ لوگ آپ کو مالدار کہیں، لوگ سخی کریں اور لوگ آپ کے قصیدے گائیں؟ تو وہ شرم سے سر جھکا دیں گے۔ تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو اٹھاؤ، اوندے منہ گراؤ اور گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ اب دوستو سوچنے کی بات یہ ہے، فکر کی بات یہ 3 ایسے کام ہیں جو بڑے مقبول ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑے کام ہیں۔ تو فقط دیکھنے میں تو کام کیا انہوں نے، مگر اللہ کے ہاں سے کیا ملا؟ کچھ نہ۔ اور حکم ہو رہا ہے فرشتوں کو کہ انہیں اٹھا کے منہ کے بل گرا کے جہنم میں لے جاؤ۔ محض کس لیے؟ کہ ان اعمال کی نیت جو چھپی ہوئی تھی وہ درست نہیں تھی۔ اور نیت ایک ایسی شے ہے کہ جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ اندر دل کے اندر چھپی ہوئی ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن نہ تمہارے چہرے دیکھے گا نہ تمہارے قد دیکھے گا، وہ تمہارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے تمہارے دل دیکھے گا کہ اندر نیت کیا تھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک نے ہمارے اعمال نہیں دیکھنے ہیں، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے حج ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے نماز ہے، اللہ نے ان سب کے اندر چھپی ہوئی جو نیت ہے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ نیت کیا تھی جو چھپی ہوئی تھی۔ بظاہر ایک شخص ساری رات نماز پڑھتا رہے، ساری رات نوافل پڑھتا رہے، اگر وہ اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کریں، اس کی عزت کریں، اس کو متقی پرہیزگار کہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص فقط 2 نفل پڑھ لے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی